بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مرحومین کو بخشوانے کے لیے، مرحومین کو تحفہ دینے کے لیے، مرحومین کے درجات کو بلند کروانے کے لیے بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا، بہترین رات ہے، برکتوں والی رات، ایام عزا کی رات، ایام فاطمیہ کی رات، بہترین واسطہ اپنے ماں باپ کو بخشوانے کا شہزادی کونین کا، اس بیوی کا ہے، اس مظلوم شہزادی، کائنات کی مظلوم ترین شہزادی کا نام فاطمہ، اور اس سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں، شہزادی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اللہ کی بات۔ آپ آزما کے دیکھو، کر کے دیکھو کہ کیسے حالات بدلتے، کیسی دعائیں قبول ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین واسطہ میری شہزادی کونین کا ہے، اس بیوی کا ہے کہ جس نے 18 سال کی زندگی میں ایک کمپلیٹ اسلام کو پیش کیا، ایک کمپلیٹ ریلیجن، آج جو ہمارا ریلیجن، آج جو ہمارا اسلام، بڑے ہم پراؤڈلی کہتے، بڑے فخر کے ساتھ کہتے کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو کمپلیٹ ریلیجن، ہم بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں یہ بات کہ ہمارا ریلیجن کمپلیٹ ہے۔ اس لیے کہتے کہ اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مشہور قدیر کی آیت جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ کے رسول نے میرے مولا کو ہاتھوں میں بلند کر، جب ولایت کا اعلان کیا تو آپ سب جانتے ہیں اس کے بعد یہ آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ کوئی اور نہیں بول رہا، کوئی انسان نہیں بول رہا، یہ خالق کائنات بول رہا، یہ رب العالمین بول رہا، جس کا یہ دین ہے وہ یہ کہہ رہا کہ آج اسلام، آج دین مکمل ہو گیا۔ وہ دین کہ جو نبی آدم لے کر آئے تھے پیغام، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، نبی آدم سے شروع ہوا تھا اور خاتم پہ ختم ہوا۔ 1,24,000 نبیوں کا جو مشن تھا وہ مشن کمپلیٹ ہوا ولایت امیر المومنین کے اعلان کے بعد۔ پھر اللہ نے کہا کہ بس اب ہم نے اس دین کو کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے ساری نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ اب کنفرم ہو گیا، کوئی اور نہیں بول رہا، اللہ بول رہا کہ ساری نعمتیں تمام ہو گئی، اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وَرَضِیتُ لَکُمْ دین، میں اس دین سے راضی ہو گیا، الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمْ اسلام دین، اور میں اس دین سے راضی ہو گیا اسلام۔ یہ جو پراؤڈلی آپ کہیں، فخر کے ساتھ کہیں، جو اللہ نے اعلان کیا، اس اعلان میں سب سے کنٹریبیوشن جو ہے اللہ کے رسول کی 23 ایئرس کی لائف، شہزادی کونین کا یہ کنٹریبیوشن۔ میری مظلوم بیوی نے 18 سال میں ایک کمپلیٹ ریلیجن کو پیش کیا، سیو کر لیا اسلام۔ کیسے سیو کیا؟ وقت پڑا تو بیوی میدان میں بھی آئی، آپ نے بڑی آسانی سے سنا ہی، میدان میں بھی آئی، دین کو بچانے کے لیے، دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، دین کو سیو کرنے کے لیے، اسلام کو سیو کرنے کے لیے میری شہزادی میدان میں۔ موبائل آپ کے سامنے جو مکمل حجاب میں آئی، دنیا نے دیکھا کہ فاطمہ نے کیسے آ کے بابا کے اس دین کو، بابا کی محنتوں کو کامل کر دیا۔ تو اب یہ میسج ہم سب کے لیے، میں یہ نہیں بول رہا کہ ہماری عورتیں باہر نکلی، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی باہر نکلے، لیکن اب ہر عورت کی ذمہ داری بتائی بیوی، پلیز غور سے سنیں، ہر عورت کی ذمہ داری بتائی، ریسپانسبلٹی بتائی کہ تمہاری ریسپانسبلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ گھر میں تم کھانا بناؤ، تمہاری ریسپانسبلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ تم جاب کرو اور گھر آ جاؤ اور اپنی زندگی کو گزارو، نو، تمہاری ون آف دی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ دین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنا۔ لیکن آج دین کی عورت کیسے حفاظت کرے گی؟ آج کوئی مباہلہ نہیں ہے، میں بار بار بول رہا ہوں کہ میدان میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں، لیکن آج دین کی کیسے حفاظت کرے گی؟ آج دین کی حفاظت جو عورت کرے گی
وہ اپنے بچوں کو دین کی تربیت دے۔ اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے جنریشن کو پروٹیکٹ کر لو۔ یہ تمہاری دین کی خدمت ہے جو شہزادی کونین اس وقت کی جو ضرورت تھی وہ بی بی نے پورا کیا۔ آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہر ماں پلیز لندن کے سارے میری ماں بہنوں کو بول، آج کی تمہاری ذمہ داری، تم انصاف سے بولو ماشاءاللہ اللہ نے بہترین نعمت دی ہے تم کو اپنے لڑکوں کی صورت میں، لڑکیوں کی صورت میں۔ کیا کوئی ماں اپنے 2 لڑکے ہیں، 3 لڑکے ہیں، 4 لڑکے، کوئی ماں اب یہ بولتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو امام کے لشکر کا سپاہی بنوں؟ کبھی دعا کرتی ہو؟ نیور۔ اگر تم دعا نہیں کر رہے تو یو ڈونٹ وانٹ کہ تمہارا بیٹا دین کا امام کے لشکر کا سپاہی بنے۔ امام کے لشکر کے سپاہی کے لیے کوئی نام لکھانا نہیں پڑتا آدمی، امام کی آدمی میں کوئی نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بچے کو اتنا دیندار بنا لو کہ وہ بچہ خود امام کے لشکر میں چلے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایام فاطمیہ کے پیغامات میں سے ایک پیغام، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کو عذاب نازل کرتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی، رحمت نازل کرتی۔ اللہ چاہتا ہی نہیں اپنے بندوں پہ عذاب نازل، وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے جس ایک ورڈ کہہ دے، یا اللہ آپ پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو۔ یہ تسبیح پڑھو یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم اللہ کے نام، اور یہ پڑھو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دو۔ 24/7 میں کم از کم 100 مرتبہ تو بولو اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry۔ یہ تمہاری زندگی کو کور لے۔ بار بار کہہ رہا یہ تسبیح پڑھو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ایٹ لیسٹ ہر نماز کے بعد، پلیز غور سے سنو، ہر نماز کے بعد جب بھی کوئی واجب نماز پڑھو یا سنت نماز پڑھو یا شب نماز پڑھو، کوئی نماز پڑھو، جیسی تم نماز ختم کرو، جیسے ہی تم نماز ختم کرو 3 مرتبہ اللہ اکبر بولو، فوراً سجدے میں جا کے بولو شکرن اللہ، شکرن اللہ، شکرن اللہ، شکرن اللہ کا شکر ادا کرو۔ 7 ٹائمز پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک صلوات پڑھنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اور 7 ٹائمز بولو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد دعا کرو سجدے میں، نماز ابھی کچھ نہیں کیا، نماز کمپلیٹ، صلوات ایک 7 ٹائمز یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ ایک فرشتے کو کال کرتا، فرشتے کو بھیجتا، بولتا کہ جا کے میرے اس بندے سے پوچھو کیا چاہتا ہے۔ نماز کمپلیٹ ہوئی، شکر ادا کیا، یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ بولا، پھر تم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا، پھر دیکھو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کیسے، تمہاری نماز قبول کیسے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ 3 جماعت الثانی ہے، یہ 90 ڈیز والی روایت، 3 جماعت الثانی جو ڈے آف شہادت ہے، کل کا دن، اب امام زمانہ کا دن، آپ جانتے کل اپنے امام زمانہ کو پرسہ دیں ان کی مظلوم دادی کا، اور امام کو کل جو تسبیح پڑھنا تو یہ بول کے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فرزند زہرا، یا یہ بولو یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، اس طرح پڑھو 18 مرتبہ صلوات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا ادرکنی۔ اس طرح امام کو پکارو فرزند مظلوم بی بی زہرا، تو آپ یقین کرو امام تڑپ جاتا، امام تمہاری فوراً جو ہی مدد کرنے آتا فوراً تمہاری۔ اس رشتے سے ہر امام یبن زہرا، یبن زہرا، یبن زہرا، یبن زہرا، یبن زہرا۔ آپ ایون کوئی دعائیں اگر آپ کی قبول نہیں ہو رہی تو آپ اس نام سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے، امام سے آپ دعا کر سکتے، یبن زہرا بھی بول سکتے، یبن زہرا بولو، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا بولو۔ اب اس طرح سے بی بی زہرا کا، اور میں بار بار بول رہا ہوں، لاسٹ تھرسڈے بھی میں نے یہ جملہ بولا تھا، اللہم لان دشمنان و قاتلان مظلوم بی بی زہرا، اس میں کسی کا نام نہیں، جو بھی دشمن ہے، جو بھی قاتل، اللہم لان دشمنان قاتلان مظلوم بی بی زہرا کی طرف نام مت لو، نام مت لو، لیکن یہ تو بول سکتے آپ، جیسا آپ بولتے ہیں اللہم لان قتلت الامیر المومنین واولاد امیر المومنین، عاشورے کے دن آپ 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں اللہم لان قتلت الحسین و اولاد الحسین و صحابہ،
اسی طرح ان ایام میں بولو اللہم لعن دشمنان و قاتلان مظلوم کی زہر. اس میں خرچ کیا ہے؟ میں وہ آپ کو گولڈن گفٹ دے کے جا رہا ہوں. آپ اس طرح تسبیح پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پڑھو. یہ لازم ہے اسے کہ میری شہزادی کے قاتلوں پہ پردہ ڈالا گیا. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ہسٹری میں ہر چیز موجود ہے، لیکن میں آپ کو یہ بول رہا کہ آپ بچوں کو سکھاؤ، خود بولو اللہم لعن دشمنان قاتلان مظلوم کی زہر. اس میں کوئی حد نہیں. کرو اس سے تمہارا ایک رشتہ بنے گا، تمہاری ایک ریلیشن شپ میری مظلوم بیوی سے بلڈ ہو کہ تم نے بیوی کے دشمنوں پہ قاتلوں پہ نہ کیا، دشمنوں پہ قاتلوں پہ نہ کیا. زیارت عاشورہ میں تو ہر چیز موجود ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف بتا رہا ہوں. بغیر نام لیے اس طرح میری مظلوم بیوی کے دشمنوں پہ قاتلوں پہ اس طرح لعنت کرو، اس لیے کہ جو ظلم عظیم ہو گیا رسول کی بیٹی وہ کوئی نہیں جان سکتا. میری مظلوم شہزادی پہ جو ظلم عظیم ہوا، عظیم ظلم کا ہے کہ 18 سال کے سن میں میری بیوی دنیا سے گزر. تو اب یہ کام یہ کرنا کہ جب آج کی رات سے لے کے بیوی کی شہادت تک روز تسبیح پڑھو اور روز اپنے گھر پہ نوحہ پڑھو. نوحہ پراپرلی پڑھنا، گلاس میں پانی رکھو نیاز کا، اور ایک نوحہ پڑھ کے اس کا ماتم کرو. ایک 5 منٹ کی بات ہے، میں عورتوں کو بول رہا گھر میں روز مجلس کرتے شہزادی کا پوچھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ تمہارے گھر میں ذکر حسین بھی ہونا. تمہارے گھر میں آپ خود انصاف سے بولو، اگر تم ماں کی مجلس کرو گے، ماں کی شہادت کی مجلس کرو گے، یا ماں کی مجلس کو تم سپانسر کرو گے، یا گھر میں تم مظلوم بی بی زہرا کی مجلس کرو گے، تو کون کون تم سے خوش ہوگا؟ امام علی خوش ہوں گے، اللہ کا رسول خوش ہوگا، بی بی خدیجہ الکبریٰ، اور پوری اولاد مولا حسن مولا حسین سے لے کے زمانے کے امام تک کہ تم نے میرے ماں کی، میری دادی کی مکھی. آپ سوچو اگر کوئی آ کے مجھے بولے کہ مولانا میں نے آپ کے ماں کے لیے ایصال ثواب کی مجلس، ماں کے لیے میں نے مجلس کی، تو میرا دل کتنا بڑھ جائے گا، میں کتنا خوش ہوں گا اس بندے سے. اگر تم خوشی چاہتے ہو، تم بیوی کی خود سے خوشی لینا چاہتے ہو، تمہاری دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہو، رسول اور آل رسول کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو مظلوم بی بی زہرا کی مجلس کرو. گھر میں 5 منٹ مانگ رہا 24 گھنٹے میں، 5 منٹ تم بی بی زہرا کی مجلس کر کے روز پرسا دو. اور 3 کو جو 3rd آف جمادی الثانی ہے، جو شہادت کا مین دن ہے، وہ سب سے بڑا مورننگ ڈے ہے. یاد رکھنا، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرو. ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.